جی کلاس 9 بایولوجی میں ہمارے پاس جو آخری ٹاپک ہے وہ ہے 2.5 آئی تھنک سو یہ سیکنڈ لاسٹ ہے، ڈیٹا آرگنائزیشن اور ڈیٹا انالیسس۔ پہلے تو ہم بک سے اس کا ٹیکسٹ ریڈ کرتے ہیں۔ We have studied that researchers collect and analyze the data, information such as names, dates, numbers, values, etc., at various steps in scientific method. This data helps them to make hypotheses from observations and to conclude results from experiments. In order to use data in scientific method, scientists have to organize and analyze it. Scientists organize the collected data in the form of graphs, tables, flowcharts, maps, and diagrams. The collected data is analyzed by using statistical methods like ratios and proportions. A ratio is a relationship with respect to relative size between two quantities of the same kind. A pure number to a pure number, an amount of money to an amount of money, a number of people to a number of people. Proportion means to join two equal ratios, that is A ratio B is equal to C ratio D, where A and D are called the extremes, B and C are called the means. The product of extremes is equal to the product of means. When three values in a proportion are known, the fourth one can be calculated by using this rule. For example, if a biologist wants to know how many sparrows would be infected with malaria if he allows Culex mosquito to bite 50 sparrows. Previously, in one of his findings, he already noticed that 6 out of 10 sparrow get malaria if bitten by Culex mosquito. Here he applies proportion rule. A ratio B is equal to C ratio D. A ratio 50 is equal to 6 ratio 10. A by 50 is equal to 6 by 10. By using the maths rule, A multiplied by 10 and 50 multiplied by 6. So we get the answer A is equal to 30. It means that if he allows Culex mosquito to bite 50 sparrows, 30 out of them will get malaria. Proportion method can be used to draw conclusions. As in the above case, we can find the fourth proportion of the data if three proportions are already available. اب ہم اس کا اردو ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ریسرچرز مختلف سٹیپس میں سائنٹیفک میتھڈ کے دوران ڈیٹا جیسے کہ نیمز، ڈیٹس، نمبرز، ویلیوز وغیرہ اکٹھا اور انالائز کرتے ہیں۔ یہ ڈیٹا انہیں آبزرویشن سے ہائپوتھیسس بنانے اور ایکسپیریمنٹ سے ریزلٹس نکالنے میں مدد دیتا ہے۔ سائنٹیفک میتھڈ میں ڈیٹا کو استعمال کرنے کے لیے سائنٹسٹ کو اسے آرگنائز اور انالائز کرنا پڑتا ہے۔ سائنٹسٹ کلیکٹڈ ڈیٹا کو گرافس، ٹیبلز، فلو چارٹس، میپس اور ڈائیگرامز کے طور پہ آرگنائز کرتے ہیں۔ کلیکٹڈ ڈیٹا کا انالیسس اسٹیٹسٹیکل میتھڈ جیسا کہ ریشیو اور پروپورشنز کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ ریشیو ایک ایسا تعلق ہے جو دو سیم ٹائپ کی کوانٹیٹیز کے درمیان ریلیٹیو سائز کو بتاتا ہے۔ ایک پورے نمبر کا دوسرے پورے نمبر کے ساتھ، پیسوں کے اماؤنٹ کے ساتھ اور لوگوں کی تعداد کا لوگوں کے ساتھ۔ پروپورشن کا مطلب ہے دو برابر ریشیوز کو جوائن کرنا۔ اے ریشیو بی برابر ہے سی ریشیو ڈی کے۔ اس میں اے اور ڈی کو ایکسٹریمز کہتے ہیں اور بی اور سی کو مینز کہتے ہیں۔ ایکسٹریمز کا پروڈکٹ مینز کے پروڈکٹ کے برابر ہوتا ہے۔ جب پروپورشن میں تین ویلیوز پتہ ہوں تو چوتھی اے کو رول سے کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے۔
مثال کے طور پر اگر ایک بایولوجسٹ کو یہ معلوم کرنا ہو کہ کتنے اسپیروز ملیریا سے انفیکٹ یعنی کہ ان پر اثر آتا ہے ہو جائیں گے اگر وہ کیولکس ماسکیٹو کو 50 اسپیروز کو کاٹنے دے۔ پچھلے فائنڈنگز میں اس نے دیکھا کہ 10 میں سے 6 چڑیوں کو ملیریا ہو جاتا ہے اگر انہیں کیولکس ماسکیٹو کاٹے گا۔ یہاں وہ پروپورشن رول اپلائی کرے گا A/B برابر ہے C/D کے، تو A/50 = 6/10، A/50 = 6/10۔ جب میتھس کا رول اپلائی کریں گے اور اس ایکویشن کو ری ارینج کریں گے تو جو ایکول کے اس طرف ڈویژن ہے وہ اس طرف ملٹیپلیکیشن میں چلا جائے گا، تو یہ ہمارے پاس A × 10 = 50 × 60، تو جب اس سے A کے ویلیو نکالیں گے تو وہ ویلیو 30 ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ کیولکس ماسکیٹو کو 50 اسپیروز یعنی 50 چڑیوں کو کاٹنے دے تو 30 میں سے 50 ملیریا سے انفیکٹ ہو جائیں گی۔ پروپورشن میتھڈ کو کنکلوژن نکالنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ اوپر والے کیس میں اگر 3 پروپورشنز پہلے سے پتہ ہوں، 3 نمبرز پہلے سے پتہ ہوں تو ڈیٹا کا چوتھا نمبر بھی فائنڈ یعنی کہ دریافت اور نکالا جا سکتا ہے۔